نکاح بہت آسان ہے، اور آسان اس لیے شریعت نے رکھا ہے کیونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو مشکل رکھتے نا تو ہر ایک اپنی یہ ضرورت پوری نہ کر پاتا۔ دیکھیں جتنی مالی عبادتیں ہیں نا وہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، قربانی ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، بلکہ نصاب رکھا ہے۔ اتنے پیسے ہوں گے تو قربانی واجب ہوگی، اس سے کم ہوں گے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اتنے پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہوں گے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اتنے پیسے ہوں گے تو حج فرض ہوگا، اس سے کم پیسے ہوں گے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں اس کے لیے ایک نصاب رکھ دیا کہ اتنا مال ہے تو یہ عبادت لازم ہے ورنہ نہیں۔ نکاح میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس میں اتنا بوجھ ڈال دیا ہو کہ کوئی آدمی بہت سے لوگ پورا ہی نہ کر سکے، بلکہ شریعت نے اس کو اتنا آسان رکھا ہے کہ ہر آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ کیونکہ نکاح میں جو مال خرچ کرنے کا سب سے اہم جو موقع ہے، جو ضروری ہے، وہ ہے مہر، بس جو فرض ہے، ضروری ہے، یا اس کو واجب کہہ لیں، جو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور مہر بھی شریعت نے جو مقرر کیا ہے کم سے کم وہ 35 ماشا چاندی ہے۔ 35 ماشا چاندی تقریباً 3 تولہ چاندی سمجھ لیں۔ 1 تولہ میرے خیال سے 2900 روپے کا ہے چاندی، تو آپ 3 تولہ لگا لیں، کتنے بن گئے؟ 9000 بھی نہیں بنتے۔ بس یہ کم سے کم مہر ہے، 8500 تقریباً بنتے ہوں گے۔ اس سے کم جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ اس سے کم مہر دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے کم مقرر بھی کرے گا تو بھی اس کو زیادہ دینا پڑے گا، اس کے ذمہ ہوگا لازم زیادہ دینا۔ تو 8500 روپے چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ سمجھ لیں 8500 ہے۔ تو یہ بہت تھوڑی مقدار ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تھوڑی مقدار ہے، یہ لازم ہے۔ اور ایک جو خرچہ شریعت نے رکھا ہے وہ فرض واجب تو نہیں کیا، سنت قرار دیا، ولیمہ۔ اور ولیمے کے لیے بھی کوئی لمبی چوڑی دعوت بھی شریعت نے لازم نہیں کی ہے کہ آپ کو پورا محلہ ہی بلانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دیگ ہی چڑھانی پڑے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے ہوئے تو ہر جگہ کوئی کھانا نہیں کھلایا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، ولیمے میں تو فرمایا کہ جو کچھ ہے لے آؤ۔ سفر میں تھے، کچھ کھجوریں رکھ دی گئیں اور پنیر رکھ دیا گیا، ستو رکھ دیا گیا، بس یہ جن کے پاس جو سفر کا سامان، سفر کے دوران جو کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان تھا لا کے رکھ دیا، آپ نے فرمایا ولیمہ ہے بس۔ تو ایسے بھی ہو گیا، کوئی گوشت اور سالن اور روٹی اور چاول نہیں بنے۔ تو ولیمے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگ ہی چڑھائیں، ایک آدمی کی گنجائش نہیں ہے تو تھوڑا سا ولیمہ بھی کر سکتا ہے، سستے میں ولیمہ بھی کر سکتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کو بلا کے بھی ولیمہ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ولیمہ بھی کیا ہے، امت کو اس کی بھی گنجائش دے دی کہ اگر کوئی بڑا ولیمہ کرنا چاہے، 1000 بندوں کو بلانا چاہے تو بھی منع نہیں ہے، گنجائش کے اوپر ہے۔ ایک آدمی کی وسعت ہے، اس کی سکت ہے کہ وہ 1000 بندوں کی دعوت کر سکتا ہے، کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اسراف نہیں ہے۔ اسراف اس صورت میں ہوتا کہ ایک آدمی کی گنجائش نہیں ہے پھر بھی وہ خرچہ کر رہا ہے، جیسے عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، یار فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں، سب کو ہم بلائیں گے، یار ناک کٹ جائے گی ہماری، جو ہے بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیا بولیں گے، بھائی اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اس نے تھوڑے سے لوگوں کو بلایا ہے، اب مجبور ہوتا ہے، گنجائش تو اس کی 100 بندوں کی ہے، 500 بندوں کو بلا رہا ہے، اب پیسے ہیں نہیں اس کے پاس، اب کسی سے قرض پکڑا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، سارے لوگوں سے قرض پکڑ لے، کسی کے بعض لوگ زکوٰۃ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دو، بیٹی کی شادی کرانی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اسراف ہے، ناجائز ہے۔ تو جتنی گنجائش بن رہی ہے اتنا کرے بس آدمی۔ تو شریعت نے بھی اس کے اندر کوئی لازم نہیں کیا کہ آپ نے اتنا ہی خرچہ کرنا ہے۔ اگر شریعت کی طرف سے لازم ہو جاتا نا کہ بھئی تم نے اتنا خرچہ کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی لوگوں کے لیے۔ تو شریعت نے چونکہ نکاح ہر ایک کی ضرورت تھی، بہت آسان کر دیا۔ تو فرمایا کہ 2 خرچے ہیں بس۔ چھوارے کھلانا بھی سنت سے ثابت ہے، نکاح کے موقع پر حاضرین میں آپ چھوارے تقسیم کر دیں، اور چھواروں کے علاوہ اور چیزیں بھی حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے بادام یا اس قسم کے میوے وغیرہ، یہ تقسیم کرنا بھی حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اس قسم کے میوے آدمی تقسیم کر دے۔